شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش باش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پیارے دوستو، درود پاک پڑھتے رہیے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمہ 1 دینار یا 1 درہم تھا، وہ اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ وہاں آخرت میں دینار ہوں گے نہ درہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا عیب چھپاتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی تلاش کرنا فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ 2 قطرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے، اور ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہایا جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ عز و جل اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے باپ داداؤں، اپنی ماؤں اور بتوں کی قسم مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال صالح میں جلدی کرو، قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو طریق رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے، اور ان فتنوں کا اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر کی حالت میں اٹھے گا، نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے عوض بیچ ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں یہ تھی، جس کا ترجمہ مبارک ہے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ اور ان الفاظ کے ذریعے کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ فتویٰ لگانے میں جلدی نہ کریں۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ فلاں شخص راتوں میں نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو چوریاں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی وصیت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ، واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا، خدا کی قسم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑو، جس کا ترجمہ مبارک ہے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے اپنے ذکر و شکر اور اپنی اچھی عبادت پر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا ہے، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھر میں تانک چانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس میں سے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن دیا اور وہ رات دن اس کا حق ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، امید کرتے ہیں آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیں گے۔ درود پاک پڑھتے رہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔